بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں داتو محمد عارف صدیقی اور میں آج یو ایس اے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ نارملی اپنا ویلاگ میں ملیشیا سے کرتا ہوں جہاں میں رہتا ہوں۔ ابھی میں کچھ عرصے کے لیے یو ایس آیا ہوا ہوں اور یہاں سے بھی یہ ویلاگ کر رہا ہوں، اور یہ ویلاگ آئی ایم ایف سے جو اس وقت پاکستان کی ڈیل ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیل کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید آپ تک پہنچ نہیں رہی۔ مثلا یہ کہ پاکستان میں جو لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے، وہ شاید وہ صحیح نہیں آپ کو بتا پا رہے ہیں کہ کیا چاہتا ہے، اور وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ رخ جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کیا ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو میں آج آپ کو جو ان کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کی ایک آڈیو کو میں نے تھوڑا سا اردو میں ٹرانسفر کیا ہے، اور وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اور اردو میں نے اس کو چونکہ کیا ہے تو آپ کو وہ نظر بھی آئے گا اردو میں۔ کرسٹالین، اور یہ ایم ڈی ہیں آئی ایم ایف کی، اور انہوں نے حالیہ ایک انٹرویو دیا اور اس میں جو باتیں کی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں پاکستان سے وہ اقدامات ہیں جو پاکستان کو ایک ملک کے طور پر کام کرنے کے قابل بنانے کے لیے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایز اے ملک کام کرے اور وہ اس قابل ہو جو آگے جانے کے لیے۔ تو یہ تو ایک بہت اچھا سٹارٹ ہے کہ جی وہ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں کہ آپ ایک ملک کے طور پر کام کرنے کے لیے کے قابل بنانے کے لیے آپ کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس خطرناک جگہ پر نہ جائیں جہاں اس کے قرض کی تنظیم میں نو کی جائے، یعنی اب پاکستان کے اوپر جو تقریباً کوئی 100 بلین کے قریب لون ہے، وہ لون جو ہے وہ اس کی ری اسٹرکچرنگ ہو، چونکہ پاکستان اس وقت آلریڈی اس کی ریٹنگ فچ کی ہو گئی یا مودی کی ہو گئی، وہ اتنی بری ہے اور بالکل باٹم پہ ہے کہ اگر کوئی بھی ری اسٹرکچرنگ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ آئے گا جس کی کہ پاکستان کبھی افورڈ ہی نہیں کر پائے گا۔ تو جو ری اسٹرکچرنگ کی بات وہ کر رہی ہیں، مثلا یہ کہ پھر وہ ایک طرح کا ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے اور ری اسٹرکچرنگ میں چلا جائے، تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان اس خطرناک لیول کے اوپر جائے۔ تو یہ بھی میرا خیال ہے کوئی صحیح بات ہے جو انہوں نے کہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں زور دینا چاہتی ہوں کہ آئی ایم ایف دو چیزوں پر زور دے گی۔ ایک، انہوں نے کہا ٹیکس ریونیو کون کون کر سکتا ہے، وہ جو اچھا پیسہ کما رہے ہوں، اور پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر۔ تو یقینی بات ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنا ٹیکس ریونیو کو انلارج کیجئے۔ ٹیکس ریونیو، کیونکہ جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں آئے گا آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے لون ادا کر سکیں۔ تو آپ نے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آپ اپنے ٹیکس کو وائڈن کریں، اپنے ایکسپنسز کو کم کریں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے اوپر یہ ٹیکس ریونیو لیں جو اچھا کما رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کون سے ادارے ہیں جو اچھا کما رہے ہیں اور وہاں سے پیسے کس طرح سے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر سے نکل سکتے ہیں۔ انہیں معیشت میں حصہ ڈالنا کی ضرورت ہے، یعنی وہ ادارے یا وہ لوگ جو کہ بہت ہی رچ ہیں، یا وہ لوگ جو ادارے مطلب پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر ہیں، انہیں معیشت میں پیسہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوئم ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی دوسری چیز ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سبسڈی کو منتقل کر کے دباؤ کو منصفانہ تقسیم کرنا ہوگی، صرف ان لوگوں کی طرف جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے۔ تو جو آج پاکستان میں سبسڈی دی جا رہی ہے، کہ اس وقت پاکستان میں ٹوٹل سبسڈی جو ہے یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق 2660 بلین
रुपीस की सब्सिडी दी जा रही है और या टैक्स अवॉइडेंस उसमें हो रही है। ठीक, तो वो ये कह रही हैं कि इसको इन लोगों की तरफ लेके जाना चाहिए, जो कि ठीक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर सब्सिडी से फायदा उठाए। मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी ये बात करने के लिए तैयार है, जो कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, कि अमीर सब्सिडी क्यों लेते हैं, सब्सिडी तो गरीब को मिलनी चाहिए। और यही वो बात कर रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर सब्सिडी से फायदा उठाएं। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि ये सब्सिडी गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए होनी चाहिए। मसलन जो आज बात पाकिस्तान में हर कोई करने की कोशिश करता है कि सब्सिडी जो है वो गरीबों तक होनी चाहिए। हुकूमत बार बार कहती है कि हम गरीबों पर बोझ नहीं डालेंगे, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन आईएमएफ से ये एग्री करने के लिए तैयार नहीं। आईएमएफ से ये एग्री करने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो सब्सिडी है ये गरीबों पर से खत्म की जाए। आज भी अभी परसों की बात है कि 5 रुपए और 13 रुपए जो उन्होंने पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर? उसके ऊपर गरीब लोगों के ऊपर है। जो अमीर हैं, जो कॉरपोरेट वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5 रुपए का पेट्रोल एडिशनल पे कर दें, लेकिन एक गरीब आदमी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ये कहा कि आईएमएफ बहुत वाज़ा तौर पर ये चाहती है कि क्या पाकिस्तान के गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। यानी आईएमएफ कह रही है कि जी गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, जबकि हमारी गवर्नमेंट जो है और फाइनेंस मिनिस्टर ये बता रहे हैं कि आईएमएफ हमसे वो सारे काम करा रहे हैं जिससे कि गरीबों के ऊपर ये इसका असर पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं। वो उन्होंने साफ साफ अपने इंटरव्यू में कहा है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के इनका ये ओरिजिनल वीडियो जो कि इंग्लिश में है, सिर्फ 2 से 3 मिनट का है, वो आप सुन लें तो यही बात जो उन्होंने इंग्लिश में कही है यहां मैंने उर्दू को में ट्रांसलेट करके आपको दिखाई। ठीक है, तो वो तो ये बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में 2 चीजें हैं। एक तो यह कि वो अपने रेवेन्यूज पाकिस्तान जो है वो बढ़ाए और एक्सपेंसेस को कम करें। अब रेवेन्यू कैसे बढ़ेंगे कि जो आपके टैक्स हैं वो टैक्स उन चीजों पे, हमारे यहाँ टैक्स किस पे लगा, दिखाने के लिए अमीर आदमी को कहते हैं जी वो कुत्ते और बिल्ली का जो खाना है वो हमने बंद कर दिया, और जो ये ब्यूटी आइटम्स थे, ये ब्यूटी पार्लर्स में जो यूज होते थे ये बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे, हमने ये बंद कर दिए। तो मैं बताना चाहता हूं इसकी एक तो क्वांटिटी 0.0001% भी नहीं है ओवरऑल आपके टोटल इंपोर्ट में। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो अशराफिया हैं वो तो पाकिस्तान से नहीं खरीदते ये चीजें, वो तो हर महीने 2 महीने बाद दुबई जाते हैं, वहां से ये सारी चीजें खरीद कर वापस आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ से एक तो डॉलर भी बाहर जाता है और दूसरा ये कि वो पाकिस्तान से ये चीजें तो नहीं खरीद रहे हैं। तो हमारे यहाँ दिखाने के लिए कि जी हम ये देखें इन चीजों के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन जो असल चीज है वो दिखाने के लिए तैयार नहीं। तो मैं आज आपको वो शीट दिखाता हूं जो मैं पहले भी एक दफा एक वीडियो में दिखा चुका हूं कि ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है और ये उसकी सोर्स है। और उस सोर्स में उन्होंने दिखाया है कि जी जो मैग्नीट्यूड ऑफ द बेनिफिट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, वो 200 जो मैंने अभी 2660 बिलियन की बात की थी, वो किन लोगों को दिए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कि उसने बात की है कि कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर जो है उससे उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, ना कि गरीब लोगों पे लगाया जाए। तो इंडस्ट्री के अंदर टोटल इंडस्ट्री जो है कॉर्पोरेट सेक्टर की, उस पर $528 बिलियन की हर साल इधर प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज दी जाती हैं इन लोगों को, जिसमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर जो कि मेनली आपका जिसे कह लें कि ज़रई हैं बैंक, या हो सकता है उसमें अस्करी बैंक भी हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेनली बैंकिंग सेक्टर के अंदर 196 बिलियन के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो ये बेनिफिट यकीनी बात है वो कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर आप लगाएं ना टैक्स, अगर आपने लगाना है। इसी तरह फ्यूडरल क्लासेस जो हैं
جو ہمارے فیوڈرلس ہیں، زمیندار لوگ ہیں، ان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ 370 بلین کیا اس وقت ہے وہ آپ لگائیں۔ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول، یعنی وہ رچ لوگ جو کہ انڈیویجول ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے اوپر ٹیکس لگائیں۔ وہ تو آ جاتے ہیں کہ جی ہم تو ٹیکس نیٹ کا حصہ ہی نہیں، مطلب وہ 10-15 کروڑ کے گھر میں ڈیفینس میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس نیٹ کا تو حصہ ہی نہیں ہے، ہم تو نان فائلر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں، جو یہ 368 بلین کی ٹیکس لگنے کی گنجائش ہے اس میں۔ لارج ٹریڈرز سے مراد یہ کہ وہ لوگ جو کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر ٹریڈنگ کرتے ہیں، یعنی یہ چھوٹے نہیں، جو لارج، میرے خیال میں کوئی 100-200 لوگ ہوں، 200 ہوں گے پاکستان میں لارج ٹریڈرز، ان کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس کو بڑھائیں۔ پھر اسٹیٹ اینڈ اون انٹرپرائزز، اسٹیٹ انٹرپرائزز اچھا خاصا آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت لاسز میں جا رہی ہیں اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر کافی خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ ان کا کہنا ہے کہ اس کو آپ بند کریں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ 257، اور یہ کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں ہو سکا کیونکہ کہیں بھی کوئی آدمی یہ بتانے کی گنجائش رکھتا ہی نہیں ہے یا بولنے کی گنجائش نہیں رکھتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی پورے بینیفٹ اٹھاتی ہے، اور خاص طور پہ فوجی فاؤنڈیشن اور NLC یہ سارے ادارے جو ہیں یہ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں ٹیکس سے، اور ایون جو DHA کے پراپرٹی ٹیکس اور دوسری چیزیں ہیں اس کے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں۔ 257 ایسٹیمیٹ، یہ میں نے نہیں کیا، یہ UNDP نے کیا ہے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بینیفٹ اٹھا رہی ہے پریویلیجز جو کہ اس سے نکال کر ہم غریب یعنی ٹیکس نیٹ میں لا سکتے ہیں۔ ایکسپورٹر ہیں 248، اور یہ بھی وہ ایکسپورٹر ہیں جو لارج اسکیل ایکسپورٹر ہیں، مثلا وہ ایکسپورٹر جو کہ مینلی آپ کی ایکسپورٹ کرتے ہیں گارمنٹس، تو گارمنٹ کے ایکسپورٹ کے اوپر جو ان کو بینیفٹ دیے جاتے ہیں، جو پریویلیجز دی جاتی ہیں، جو ٹیکس سبسڈیز دی جاتی ہیں، وہ ان کا خیال ہے کہ وہ ختم ہونے چاہیے۔ اس میں کہیں بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ایک عام ٹریڈرز، ایک عام ریٹیلر کے اوپر آپ اس کو کوئی بینیفٹ دیا جا رہا ہے۔ تو وہ تو یہ بات کہہ ہی نہیں رہے ہیں کہ جی ہم کوئی آپ ریٹیلر کے اوپر جا کر ٹیکس لگا دیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر جو کہ پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر ہے، جو کہ رچ لوگ ہیں، ان کے اوپر آپ لگائیے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ریونیو بڑھائیے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھا کے اپنے ذریعہ پیدا کیجئے بجٹ کے اندر۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ اپنے ایکسپینسز کم کیجئے، تو وہ ایکسپینسز کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ جی کوئی 75 منسٹرز لگے ہوئے ہیں آج کل پاکستان کے اندر۔ میں تو پاکستان میں نہیں ہوں تو میں نہیں دیکھتا ان چیزوں کو، لیکن میرا ویو یہ ہے کہ آپ ایکسپینس کیسے کم کرتے ہیں؟ آپ ایکسپینس اسی طرح کرتے ہیں نا کہ جی، اور ایک انہوں نے کمیٹی فارم کی تھی کہ جس نے اپنی ریکمنڈیشن دی، وہ ریکمنڈیشن کہاں ہے؟ وہ انہوں نے ہوا میں بات کر دی کہ جی 200 بلین جو ہے ہم ان ریکمنڈیشن کی بیسس کے اوپر اپنے ایکسپینس کم کریں گے۔ تو جا کر IMF کو دکھائیں، وہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ IMF اس سے کہے گی کہ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اگر طے کیا ہے تو اس کا ایک اسکیجول ہمیں بتائیے کہ کب تک کر دیں گے آپ، کیونکہ ابھی جون کے اندر دوبارہ نیکسٹ IMF کے اس میں انہیں جانا ہے۔ یہ جو IMF اس وقت بات ہو رہی ہے یہ تو صرف جون تک ہے، یعنی یہ جو پیسے ان کو تھوڑے بہت 1.5 بلین ملیں گے یا 1.7 بلین ملیں گے، یہ تو صرف جون تک ہے، اور اسی پہ بات اٹکی ہوئی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ کہاں پر آپ لگائیں کہاں پر نہ لگائیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جو آپ کے پیسے ادا کرنے ہیں، آپ نے یعنی جو آپ نے اپنے لون کو ادا کرنا ہے، اس کے لیے کم سے کم آپ کے جو بینک میں 10 سے 11 بلین ہونے چاہیے۔ تو ابھی پاکستان کے پاس تقریباً 3 سے 4 بلین ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 بلین ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں سے لے کر آئیں گے۔
آپ اگر ہمیں یہ بتائیں گے کہ جی 2 ملین یہ دے گا، 1 ملین یہ دے گا، 3 ملین یہ لے گا، تو ان سے لکھا کے ہمیں دے دیں کہ ہاں جی یہ اگر آئی ایم ایف مان جاتا ہے اپنی ان شرائط کے اوپر تو ہم یہ ان کو دے دیں گے. وہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی وہ کوئی بھی یہ دینے کے لیے تیار ہے. بیسکلی از گوئنگ آن اے چکن اینڈ ایگ کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے آئی ایم ایف سے سائن کرا لیں، پھر ہمارے پاس آئیں، ہم آئی ایم ایف کی جو اسٹاف لیول رپورٹ ہے اس کو دیکھیں گے، آپ کا بجٹ دیکھیں گے کہ جو آپ میں منی بجٹ ہے 170 بلین آپ نے لگا دیا غریبوں کے اوپر، وہ ہم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہم آپ کو کتنا پیسہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید چائنا بھی، وہ امریکہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرے. میں دو ویڈیوز اس کے بعد الگ سے کروں گا. ایک کرنٹ سچویشن ان یو ایس، بیکاز میں یہاں ہوں اور چونکہ میرا تعلق بینکنگ سے ہے اور فائنینس سے ہے، تو یہاں پر اب تک 3 بینک جو ہیں وہ یعنی بینکرپسی کے اوپر ہیں. یہ کیوں ہوا ہے یہ تو میں اپنی اس ویڈیو میں ڈالوں گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں تقریباً کوئی مور دین 150 بلین سے زیادہ کی سچویشن ہے کہ جو کہ شاید سبسیڈائز کرنا پڑے یو ایس گورنمنٹ کو، جو فیڈرل ریزرو ہے اس کو. تو اس کے اوپر میں سیپریٹ ویڈیو کروں گا. اور دوسرا جو پرابلم ہے وہ جو اس وقت ہے وہ آئل کا ہے. مطلب آئل پہ بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت دنیا کی سب سے کم قیمتیں ہیں آئل کی، اس وقت کوئی $60 کے اوپر آئل ہو رہا ہے، اور جو پریڈکشن ہے وہ 55 کی ہے. آج سے 1 سال پہلے یہ $120 پہ تھا، تو $120 سے آپ کے 60 پہ آ گیا، یعنی آدھا ہو گیا. لیکن ہم نے 3 دن پہلے جو ہے وہ $5 اور $13 پرائس بڑھا دی. تو یہ تو کوئی آدمی میرا خیال ہے پاکستان سے جسے کہتے ہیں نا کو تباہ کرنے کے بارے میں، یعنی میں حیران ہوں اس اکانومی، میں بھی بینکر ہوں، اس اکانومی کو دیکھتے ہوئے کہ جو اکنامیکل انڈیکیٹرز ہیں اس وقت پاکستان کے، وہ سب کے سبھی نیگیٹو، اور اس کے باوجود آپ مہنگائی کرنے کے ہر وہ طریقہ آزما رہے ہیں جس سے مہنگائی اور بڑھے. اب یہ جو آپ کی پاکستان میں ٹرائنگل چلا ہوا ہے، اسٹیبلش ورسز اے ورسز بی ورسز سی، دس ول ٹیکنگ ٹو دا پاکستان ٹو دا باٹم. اینڈ اکانومی کا جو ہے یہ حال برا ہوا ہے اس وقت، اور ہم سارا الزام کس کے اوپر لگا دیتے ہیں. اب میں نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی جس میں جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے. تو بھائی آپ نے 100 بلین جب لے رہے تھے تو اس وقت آپ کو خیال نہیں تھا؟ آپ کو اس وقت خیال تھا نا کہ جی ہم نے اتنا قرضہ لیا ہے. ایک آدمی اپنے بینک کے پاس جاتا ہے، اس سے کسی کار یا ہاؤس کا بھی لون لینے کے لیے، تو بینک 10 ڈاکومنٹ مانگتا ہے، اور وہ آدمی یقینی بات ہے تکلیف میں ہوتا ہے کہ یار میں یہ بھی ڈاکومنٹ دوں، میں یہ بھی ڈاکومنٹ دوں، لیکن بینک یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ دینے ہیں کیونکہ آپ نے لون لینا ہے ان سے. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بادشاہ ہیں، ہماری بڑی رکھ رکھاؤ ہے، ہم تو ایک بہت بڑا ملک ہیں، ہم تو اٹامک پاور ہیں، ہم کسی کی کیوں سنیں؟ اور بھائی آپ لون لینے جا رہے ہیں، آپ جو ہے کسی سے پیسے مانگنے جا رہے ہیں، تو جب آپ پیسے مانگنے جاتے ہیں تو وہ آپ سے ساری ڈیٹیل مانگتے ہیں. وہ یہ بھی مانگتے ہیں کہ آپ کے پورٹ کے اوپر کتنے کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں، کتنی ایل سیز ہیں، ٹوٹل ایل سی کی ٹوٹل ویلیو کیا ہے جو کہ آپ نے ابھی پے کرنی ہے. آپ نے تو وہاں رکھ لیا، لیکن وہ آپ کو اگلے 10 دن میں، 1 مہینے میں، 1.5 مہینے میں پے تو کرنی ہے. تو آپ ان کو صحیح فگر نہیں بتاتے. اور ہمارے یہ جو فائنانس منسٹر ابھی آئے ہوئے ہیں، ان کی ریپوٹیشن جو باہر ہے وہ تو سب کو معلوم ہے. مطلب ورلڈ بینک نے ان کے اوپر تقریباً میرا خیال ہے $60,000 یا $80,000 کی پاکستان کو پینلٹی لگائی تھی ایک ٹائم کے اندر کہ جی فورج ڈاکومنٹ، فورج ڈیٹا شیئر کیا تھا پاکستان میں. تو ہماری اس ریپوٹیشن کے ساتھ اگر وہ زیادہ کلیئرٹی مانگ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہر جگہ انہوں نے ہمارے تھم لگوا لی. بھائی کس قسم کے تھم لگا رہے ہیں؟ مطلب
مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک بورڈ جس میں کہ بہت سارے یورپین ممالک ہیں یا اور دوسرے ہیں، ایون انڈیا بھی اس میں ہے، وہ ایک پالیسی بناتے ہوں اور اس کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جس کی بیسس کے اوپر وہ پولیٹیکل ہم سے آسکنگ کر رہے ہیں۔ میرے نہ خیال ہے کہ ایسا ہے، اور میں نے تو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو انٹرویو ایم ڈی نے دیا ہے وہ اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے جو کہ پاکستان میں میڈیا دکھا رہا ہے، جو منسٹر کہہ رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا بھی جو پتہ ہے کیا ہے، وہ صرف اپنے پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، بیکاز دس از اے کمرشل آرگنائزیشن۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایڈ ملتے رہیں، گورنمنٹ ہمیں ایڈ دیتے رہے، ہم اپنے ویوز جو ہیں وہ اسی کے حساب سے رکھ رہے ہیں، تو کوئی صحیح بات بتانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ تو آج یہیں تک بتائیے، تھینک یو ویری مچ جی۔